حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے دجال اور اس کے فتنوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ نسل انسانی کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو انسان کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دجال کے بارے میں جو معلومات دی ہے اس میں آپ نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والے واقعات کے بارے میں بتایا لیکن ہم بھول گئے، اور جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا تھا۔ آپ میں سے کچھ لوگ الومناٹی پر یقین نہیں رکھتے اور اس کو فرضی قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں الومناٹی اور دجال کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ الومناٹی پری میسنز اور اسکیلیٹن بون کی طرح ایک خفیہ تنظیم ہے۔ اس میں کیلن بون بھی کافی مشہور ہے اور صدر بش اس کا ممبر تھا۔ ان تمام تنظیموں میں ایک بات مشترک ہے کہ ان تمام تنظیموں کے ممبر شیطان کو اپنا خدا مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کا اس زمین پر انسان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار دجال ہے، جس کے لیے یہ تمام تنظیم خاموشی سے دجال کی آمد کو ممکن بنانے کے لیے کام کر رہی ہے۔ ان تنظیموں کو صرف ان علامات کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے جن کو یہ استعمال کرتی ہے۔ جو علامات یہ تنظیمیں استعمال کرتی ہے وہ علامات کالے جادو میں استعمال ہوتی ہے، جیسے 5 کونوں والا ستارہ اور ایک آنکھ کا نشان۔ یہ علامات انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بار بار استعمال ہوتی ہے۔ یہ کوئی اتفاق یا پیشن نہیں ہے۔ کالے جادو کا یہود سورۃ البقرہ کی آیت 102 کے مطابق ڈائریکٹ تعلق ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے بعد یہود نے کالا جادو سیکھا۔ یہودی تصوف میں اس جادو کو قبالہ کہتے ہیں۔ یہ ایک ساحرانہ سائنس ہے جس کے ذریعے جنات اور شیاطین سے ڈائریکٹ رابطہ ممکن ہو جاتا ہے۔ یہود ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود نے آپ کی نبوت کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ اصلی مسیحا نہیں ہیں جن کا اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس لیے یہود آج بھی تورات اور ان کی مذہبی کتابوں میں مسیحا کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں، جبکہ وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں۔ چنانچہ آپ یہ کون سے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ لوگ دجال کو مسیحا مان کر اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ قبالہ یعنی کالے جادو کے ذریعے یہودی اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ روحانی دنیا سے تعلق قائم کر سکے، چنانچہ وہ قبالہ جادو کے ذریعے شیطان سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار کے سرداروں پہ شیاطین کا نزول ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی شیطان کفار کو خود آ کر مشورے دیا کرتا تھا، چنانچہ شیطان نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ ان کی مذہبی کتاب میں موجود مسیحا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ان کو لا سکتا ہے۔ یہودی اس مسیحا کی آمد کو یقینی بنانے کے لیے اسرائیل کو اس قابل کر رہے ہیں کہ ان کا مسیحا آ کر یہاں سے پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فلسطینی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ٹرمپ سمیت امریکہ کے تقریباً تمام صدور کا تعلق ان تنظیموں سے تھا اور ہے، یعنی امریکہ خفیہ طور پر ان تنظیموں کے قبضے میں ہے اور امریکی قوم اس زمین پر سب سے بدتر غلام قوم ہے۔ الومناٹی کے پیشن گوئی کا اس حدیث میں ذکر ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تم سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک آنکھ والا نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور مزید فرمایا، جبکہ المسیح الدجال اپنی دائیں آنکھ سے کانا ہے اور اس کی بائیں آنکھ ابرے ہوئے انگور کی طرح ہے، اور دجال خود خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اگر آپ امریکی ڈالر کے پیچھے دیکھیں تو پیرامڈ کے اوپر ایک آنکھ
دیکھی جا سکتی ہے اور ڈالر پہ ان گاڈ وی ٹرسٹ لکھا ہوا ہے۔ امریکی حکومت دفتری طور پر اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ آئی آف پروویڈنس یعنی آل سین آئی آف گاڈ ہے، یعنی خدا کی آنکھ جو سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی حکومت کا ایک آنکھ والا خدا کون ہے؟ کیا یہ وہی خدا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا ہے؟ جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہے، جبکہ دجال کی ایک آنکھ ہوگی۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے امریکہ کو جو طاقت کنٹرول کرتی ہے وہ اللہ کو اپنا خدا نہیں مانتے بلکہ شیطان کو خدا مانتے ہیں جس کا پیغمبر دجال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے حکومت کے پیچھے کوئی خفیہ اور نادیدہ طاقتیں ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہی ہے، وہی طاقتیں جو دجال کو اپنا مسیحا اور شیطان کو اپنا خدا مانتی ہے۔